على رسوله الكريم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں بہن، آپ کی آبادی اس وقت چھوٹی سی آبادی ہے اور ماشاء اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس میں آباد ہیں. آپ کا ایک جذبہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس آبادی میں اتنے مختصر گھر ہونے کے باوجود آپ نے دو فکریں کی. ایک فکر تو یہ کہ آپ نے عبادت خانے کا مسجد کا نظم فرمایا. دوسری فکر آپ نے یہ کی کہ ماشاء اللہ آپ کے ساتھ کے ذریعے آپ نے مکتب کا نظام جاری کیا. دیکھو، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جگہ جگہ مکتب ہے اور مکتب بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب کوئی نعمت عام ہوتی ہے تو بعض مرتبہ ذہن سے اس کے نعمت ہونے کا خیال نکل جاتا ہے. پانی ہے، پانی کا کھلا ہے، پانی ہے، عام نعمت ہے، آسانی سے آدمی کو جہاں چاہے جتنا چاہے مل جاتا ہے. جب یہ بہت عام نعمت ہے تو اس کے نعمت ہونے کا تصور ہمارے دل سے نکل جاتا ہے، یہی کوئی نعمت ہے. اسی وجہ سے ہم بڑی بڑی نعمتوں پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھوکر لگی، گر گئے، کچھ لگا نہیں، کچھ چوٹ نہیں آئی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کو چاہیے ٹھوکر کبھی کبھی لگتی ہے. پانی عام ہے، پانی کے بارے میں ہم شکریہ نہیں ادا کرتے کہ اللہ آپ نے آج کتنا پانی پلایا. میں یہ کرتا ہوں، میں ذہن ہی نہیں جاتا کہ بہت بڑی نعمت جو بہت عام ہے. کبھی میونسپلٹی والا اعلان کر دے کہ 3 دن پانی نہیں آئے گا. ایسے علاقوں میں چلے گئے جہاں پانی نہیں ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے پانی کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے اس علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کی محنت سے جگہ جگہ مکاتب ہے. اس لیے ان مکاتب کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، ہمیں معلوم نہیں. دنیا کے ان علاقوں میں، ان خطوں میں جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، اب جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو 12 سال کی عمر سے لے کر 30 40 70 80 سال کے آدمی ایسے ملیں گے وہ ثنا سبحان اللہ اللہ نہیں پڑھ سکتے، تحیات نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھی. یہ برکت ہے مکتب کی. اگر مکتب نہ ہو تو ہمارے بچے نہیں پڑھ سکتے. اور ہے دنیا میں ایسے بہت علاقے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی آبادی ہے، بہت سارے بچے، لیکن بیچارے مکتب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دین سے ہو گئے. اور دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ کتنا قریب ہے سورج سے پہلے ان کی بہت بڑی آبادی. ہندوستان کا شاید کوئی اسٹیٹ اور کوئی صوبہ ہوگا تو وہاں کے لوگ یہاں آباد نہ ہو. وہاں بھی اپنے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی کئی محلے، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جس میں مسلمان بھائی آباد ہے، مکتب کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ بیچارے 5 کرنے نہیں جانتے کیا ہے. تو جہاں جو نعمت ہوتی ہے وہاں اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، جہاں نعمت نہیں ہوتی ہے وہاں قدر. ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہے، آپ کو اپنے بڑوں نے محنت سے پڑھایا ہے، آپ کو ماشاء اللہ نماز پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز کی دعائیں یاد ہے، اور آپ کے ذریعے سے ماشاء اللہ یہ مکتب قائم ہوا. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی بچیاں ان چیزوں کو سیکھیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ان مکاتب و قانون میں کیا سکھایا جاتا ہے اور اللہ کے یہاں یہ سکھائی جانے والی چیز کی کیا قدر ہے، کیا مقام ہے. دیکھو مختصر بات ہے، کتاب کی بات. مکتب کیا ہے جو وہ سمجھایا ہے. بنی اسرائیل میں ایک قاضی صاحب تھے، جیسے آپ جانتے ہیں
جزوں میں کوئی اچھا بھی ہوتا ہے، کوئی اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ناجائز فیصلے کرتا ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، رشوت لیتا ہے، ہوتا ہے، اور کوئی اچھا بھی ہوتا ہے۔ وہ حادثات کیا اچھے، لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر کر لیتے تھے۔ حادثات میں نوجوانوں کی شادی کی، شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں یہ امید بھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دوست کو اولاد سے بھریں گے، اولاد ہوگی۔ اسی درمیان تھوڑا عرصہ گزرا تھا، حادثات کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک وقت ایک عرصہ گزرا، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے دوست نے قاضی صاحب کو خواب میں دیکھا کہ قاضی صاحب بازار میں قبروں میں مبتلا ہے۔ پوچھا قاضی صاحب کیا ہے؟ کہا کہ دنیا میں نہ کرنے کا کام کیے تھے، اقوال کو ہم نہیں دلوایا، دوسرے کو دلوایا تھا، سزا بدل رہا ہم ہو گئے، آپ کی پورا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد قاضی صاحب کی بیگم کے گھر میں بچہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ اتنا بڑا ہو گیا کہ مکتب جا سکے۔ قاضی صاحب کی عورت پڑھی لکھی تھی، قاضی صاحب کی عورت جس کی عورت، اس نے اپنے بچے کو لیا اور محلے میں جو مکتب تھا وہ مکتب میں بھیج دیا، اور استاد صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب کا بیٹا ہے، آپ اس کی تربیت کریں، اس کو سکھلا دیں۔ ٹھیک، استاد صاحب نے بہت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو مانوس کیا، اپنے قریب بٹھایا۔ جب بچہ اچھی طرح مانوس ہو گیا تو بچے کو سکھایا، سبق سکھایا، بچے کو کہا کہ تم نے سبق پڑھا تھا، تب اس کو یاد کر کے آئے گا تو تمہیں پہلی چھٹی مل جائے گی۔ تعلیم میں چاہے وہ مکتب کا تعلیم ہو، چاہے مدرسے کا تعلیم ہو، چاہے جامعہ کا تعلیم ہو، ایسا ہو چاہے نرسری کا تعلیم ہو، جونیئر سینئر کا، چاہے اسکول کا تعلیم ہو، چاہے ہائی اسکول کا تعلیم ہو، چاہے کالج کا تعلیم ہو، اس کے یہاں سب سے بڑی چیز چھٹی ہے۔ چھٹی سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا نہیں۔ طلبا کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چھٹی۔ تو اس کو کہا کہ میں تجھے سبق دیتا ہوں، کل سبق یاد کر جائے تو مجھے پہلے چھٹی مل جائے گی۔ بچہ خوش ہو گیا، کہا کیا سبق پڑھا؟ قاضی صاحب نے پڑھا بسم اللہ، پہلا سبق بسم اللہ۔ بچہ خوش ہو گیا، چھوٹا سا سبق ہے، آسان ہے، پڑھتا گیا گھر گیا، دوسرے دن آیا۔ اور قاضی صاحب کو ان کو بٹھانا بھی تھا، بچہ نیا نیا آتا ہے، گھر میں رہتا ہے، مدرسے میں مکتب میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو قاضی شروع اس کی طرف دیکھی، 5-10 منٹ کو پھر دیکھا اس کو، تو وہ بچہ دیکھ رہا تھا کہ استاد صاحب مجھے بلایا اور میں سبق لوں، اور سبق سنانے کے بعد چھٹی مل جائے۔ چنانچہ استاد نے 10 منٹ کے بعد دیکھا، 10 منٹ تو بیٹھنے کی عادت ہوئی، دیکھا کہ بلایا، بیٹے سبق یاد کر لے گا؟ جی ہاں۔ کیا سبق سنا؟ بسم اللہ۔ استاد صاحب نے کہا کل دوسرا سبق دیتا ہوں، کل پھر سنائے گا تو پھر جلدی چھٹی ہوگی۔ اچھا خوش ہو گئے، سبق پڑھا کے الرحمن، کتنا سبق پڑھا؟ الرحمن۔ بچے نے سبق پڑھا، چلا گیا، دوسرے دن پھر یاد کر گیا، اب پھر استاد کو دیکھ رہا ہے، وہ استاد صاحب نے دیکھ کے بلایا، لیکن استاد صاحب دیکھتے نہیں، دیکھتے تو کو بٹھانے کی عادت پڑا ڈالنا ہے۔ 10 منٹ ہوئی، 15 منٹ ہوئی، 20 منٹ ہوئی، اس کے بعد استاد صاحب نے اس کو دیکھا، وہ کہنے لگا استاد صاحب میں سبق یاد کر کے آؤں گا، بیٹا آ جا جلدی۔ آئے، سبق سنایا، سنا الرحمن، فوراً سنایا۔ قاضی صاحب کا کل ایسا پھر سبق سنایا تو پھر چھٹی ہوئی۔ بچوں کو، طلبا کو، اسٹوڈنٹ کو سب سے بڑی نعمت ہی چھٹی ہے۔ مشکل سے مشکل کام ہو، بڑے سے بڑا طاقتور مزدور مانا کرنے کے کام نہیں ہوگا، تم طلبا کو، اسٹوڈنٹ کو 10 منٹ پہلے چھٹی دے تاکہ یہ کام تم ایسا کر لیں گے، حاضر ذکر لیں گے۔ اتنا ان کو، یعنی چھٹی کی ان کو اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تیسرے دن وہ آیا، اب استاد صاحب کو بٹھانا ہے، 10 منٹ ہوئی، 15 منٹ ہوئی، آدھ گھنٹہ ہو، استاد دیکھیں، آدھ گھنٹے کے بعد دیکھا، اور وہ بچہ پریشان کی، تب استاد نے کہ میں سبق سناؤ اور جاؤ۔ بچہ سبق یاد کرے گا، یاد ہے سناؤ، اس نے پڑھا پڑھی، الرحمن سنا، ابراہیم کا سبق کیا تھا، وہ سنایا، 3 دن میں 3 سبق ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے دن استاد صاحب نے کہا کل تمہارا دور ہوگا، دور تمہیں پورا یاد کر کے بنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अच्छा कुछ होशियार था और एक एक लफ्ज़ था खूब रटता था याद हो गया उसको उसको याद करने की भी जरूरत नहीं जाता ही है याद करा लिया 100 दिन कराया आने के बाद फिर वो कहते हैं उस्ताद को देखेंगे उस्ताद साहब मुझे बोला उसका सत्य थी 15 मिनट हुई 20 मिनट हुई आधा घंटा हुआ 40 मिनट हुई बच्चे देखा देखो ये भी एक तरीका है बच्चे को किस तरीके से बिठाया जाए बच्चा छोटा है उसको गुस्से होंगे खपा होंगे तो बेचारा खेलने कूदने का बंद रहेगा बच्चे को इस तरह होना चाहिए 40 मिनट हुई और इसके बाद बच्चे बोला तो जब बेटे दूध कर दो याद से क्या है हाँ सुना बिस्मिल्लाह उसका सब बहुत खुश हुए आप पक्का दोस्त में नहीं जाओ कराया इसने यहाँ दौर सुनाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उधर वो आदमी जिसने खाक देखा था और खाक में काजी साहब को देखा था कि आवाज में मुश्किल जो हमारा वो खाक देख रहे हैं और उसे काजी साहब को देख रहे हैं काजी साहब को देखा तो काजी साहब जन्नत का निशाना है बिस्तर है और जन्नत का लिबास है काजी साहब के बदन पे और जन्नत के लिए बस बिस्तर पर है और जन्नत के खुशबुओं से मुआफ़ है हैरान हो गए किचन से पहले तो देखा था वहाँ घर में होते था और अब देखा हूँ तो बिस्तर जन्नत का है लिबास जन्नत का है खुशबू जन्नत की है और काजी साहब बहुत आराम है उसका काजी साहब क्या हाल है बहुत आराम है आपको परेशानी अल्लाह ने बख्श दिया माफ करिए क्यों कहा कि मेरे यहाँ मेरे इंतकाल के बाद बच्चा पैदा हुआ वही सोमर को पहुँचा के उसको मकतब के हवाले करे मेरी अलिया ने मकतब को हवाले किया उस्ताद साहब ने उसको धीरे धीरे पढ़ाया जिस दिन उसने पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब ताला शाम में फरिश्तों को हुक्म दिया कि मैं उस बेटे के बाप को किस तरह अदा दूँ जिसका छोटा मासूम बच्चा अपनी प्यारी मासूम जुबान से मेरे अल्लाह होने का मेरे रहमान होने का मेरे रहीम होने का इकरार करे उसको अगर तो इसके बिस्मिल्लाह पढ़ने पर मैंने उसकी बख्श कर क्या सिखाया एक जुमले पर तालिब इल्म के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर उसका वो बाप जो अदा है अल्लाह ने उसको माफ उसको बख्श ये हमारा मकसद है इस मकसद में पढ़ाया जाता है मैं आपको से बहुत मोहब्बत के साथ चंद बातें कहना चाहता हूँ इस मकसद की हमें कदर करनी है और मकसद की कदर क्या है आपको बताओ आप इसके मशवरे से तुमने एक वक्त दे क्या होगा वो एक वक्त मकसद से शुरू होगा और इसको पूरा होगा जो भी यहाँ कमाओ 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा जो भी हमें ये कोशिश करनी है कि हमने सारे भाई की फिक्र करें कि हम अपने घर में जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो मकसद की उम्र को पहुँच चुके हैं उनको मोहब्बत के साथ शफ़क़त के साथ मकसद में भेजें क्या हमारी जिम्मेदारी हर एक तो अपने घर की फिक्र है बराबर दूसरी फिक्र अपने अड़ोस पड़ोस कि हमारे अड़ोस पड़ोस के घर में हमारे मुसलमान भाई के घर में ऐसा बच्चा है जो इस उम्र को हो गया कि मकसद पहुंच चुके तो पहुंच सके लेकिन अभी तक जाता नहीं है हम उसके बाप का जाने रहा है देखो मेरा बच्चा जो भी जाता है आपका बच्चा बड़ा होगा उसको एक काम तो क्या है अपने घर के हर वो बच्चे जो मकसद की उम्र को पहुंच गए उनको मकसद होने भेजना दूसरा काम क्या है हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने घराने हैं उसमें हमारे भाई के वो बच्चे हैं जो इस उम्र को पहुंचे उनको तरगीब देना शौक दिलाना और ये हमारा तीसरा काम देखो बच्चे अगर तुमने घर से तैयार करके छोड़ दिया मान लो कि तुमने 7:30 मिनट का वक्त है 7:30 से तुमने छोड़ दिया तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा 10 मिनट में आया है वो तो बच्चा है कहीं खेलेगा कहीं कूदेगा लिहाजा हमारा काम क्या है घर करने है तुम्हारे हमारा काम ये है कि जो वक्त हुआ है वक्त पर लेकर यहाँ आकर छोड़ देखो एक बात आपको और कहते हैं ये बच्चे हैं इन बच्चों की कुछ हुकूक हमारे ऊपर है और हमारे कुछ हुकूक उनके ऊपर है बचपन में अगर हम इनके हुकूक को अदा करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में ये अपने हुकूक अदा करेंगे और बचपन में उसके हुकूक को हम दबाएंगे हम मानेंगे बुढ़ापे में तो वो हमारे हुकूक में नहीं है बचपन के हुकूक क्या है इनको सही मानने में दीन की तालीम है आपने इनको दीन की सही तालीम दी आप बूढ़े होंगे वो आपको कदर करेगा आप वो आया क्या हुआ पानी चाहिए चाहिए क्या हुआ प्रश्न हो जाएगा वो
وہ آپ کی خدمت کرے گا دوڑ دوڑ. کیوں؟ آپ نے اس کو پڑھایا ہے, آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بتایا ہے, کیا بتایا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اور اس کو جنت بتائی کہ جنت میں اپنا ایسی نعمت ہے. اب آپ کا بڑھاپا ہے تو آپ کو جنت ہے. لیکن اگر بچپن میں ہم اپنی دنیا میں مست رہے, ہم اپنے کھانے پینے کمانے میں مست رہے, اور اس کا جو حق تھا دین کا علم لینا, باپ کیا ہے وہ بتلانا, ماں کیا ہے وہ بتلانا, اللہ رسول کی تعلیمات سے واقف کرنا, ہم نے یہ کیا نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ ہم نے اس کے حق کو مارا. اب وہ ہمیں بتلا دے گا, ہم بوڑھے ہوئے ہنس رہے ہیں, بلا رہے بیٹے آؤ ذرا پانی پلا, آ رہا. ارے بیٹے پیاس لیے, آ رہا. ارے بیٹے بہت ہے, بس تو گھٹا چلاتا رہتا ہے, تیرا گھنٹہ کیا ہے, وہ چین سے بیٹھتا ہے نہ ہمیں بیٹھنے لگتا ہے. اب وہ ماں باپ کے لیے بددعا ہو گیا, وہ بددعا نہیں ملی. کیوں؟ تم نے اس کے حق کو مارا ہے تو وہ تمہارے حق مار رہا ہے, تم اس کے حق نہیں مارے تو وہ بھی تمہارا حق مار رہا ہے. اچھا یہ تعلیم کہاں ملی؟ یہ تعلیم کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, ماں باپ کا ادب احترام, ماں کا کیا مقام ہے, باپ کا کیا مقام, بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا, بڑے سے بڑے کالج میں نہیں ملے گا, بڑی سے بڑی ہائی اسکول میں نہیں ملے گا, ہائی اسکول میں نہیں ملے گا. یہ ملے گا بتا دیں, یہ ملے گا بتا دیں. کیسا ملے گا میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا. گرمی کا رمضان گرمی اور طواف کر رہے تھے. دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک نوجوان داخل ہوا اور اس کے کندھے پر اس کی ماں بیٹھی ہوئی, اور بوڑھی ماں کو لے کر وہ طواف کر رہا ہے. طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ صحابی عبداللہ ابن عباس ہیں. پوچھا کون ہو؟ کہا کہ یمن کا آدمی ہے, یمن سے سفر کر کے نکلا ہوں تاکہ رمضان میں اپنی ماں کو عمرہ کرا, اور میری ماں چلتی نہیں سکتی, کندھے پر اٹھایا ہے. اس کے بعد وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ عبداللہ میں وطن سے اپنی ماں کو لے کر آیا, ایک گرمی میں روٹے کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا, اور میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا, میری ماں کا حق ادا ہو گیا. پوچھ رہا ہے میری ماں کا حق ادا ہو گیا. عبداللہ نے ماں کے حق کو پوچھ رہا ہے, تم نے طواف کرایا اور عمرہ کرایا, تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے چیخ ماری تھی, اس کا یہ ادا نہیں ہوا. دوسرے حقوق تو سب باقی, پیدائش کے وقت اس نے جو تکلیف اٹھائی اور ایک چیخ ماری ہے, اس چیخ کا بھی ادا نہیں ہوا. میرے بھائی اگر ان مکاتب کے ذریعے سے یہ علم آئے گا تو اس علم کی برکت یہ ہوگی کہ ماں بری ہوگی, اور نوجوان بیٹا اپنے کندھے پر اٹھائے گا اور اس کو سکھاوا کرائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کو مکتب میں بھیجا ہوگا, جب اس کو دین کی تعلیم دی ہوگی, جب اس کو عالمہ کی صحبت ملی ہوگی, جب اس کو صحیح مقام معلوم ہوگا کہ میری ماں کیا ہے. ہمیں آپ دیکھتے ہیں مسلمان گھرانوں میں جہاں دین کی تعلیم نہیں ہے, ماں کا کیا مقام اس کو معلوم نہیں ہے, ماں کو گالی دیتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں, ماں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ حق ادا نہیں ہے. بچپن میں ہم نے ان کے حق کو ضائع کیا, بچپن میں وہ ہمارے حق کو ضائع کرتا ہے. بہت بڑی ضرورت, اس مکتب کو ہم معمولی نہ سمجھے, اور اس مکتب کی حاضری بھی ہمارا کام بھی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا کام ہے روزانہ اپنے بچے کو بھیجنا, اپنے اڑوس پڑوس میں مسلمان گھرانے کے بچوں کو بھیجنا, اور خالی بھیجنا نہیں مکتب تک پہنچانا کہ ہمارا بچہ وقت پر آئے, استاد سامنے جانے پڑے. ہوا آگے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب چھٹی ہوئی بچہ گھر پر آیا, اگر مرد گھر پر ہیں تو وہ, اگر عورت گھر پر ہیں تو وہ اپنے اوقات کے مطابق مغرب بعد اس کو لے کر گئے, بیٹے آج تمہارے استاد سے نہیں سبق پڑھایا, چلو میں اس کو یاد کرا. بہت ضروری ہے. اگر اس طرح تم نے ان کو پڑھایا سکھلایا تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں, اور نہیں پڑھایا سکھلایا تو بتاؤں کیا ہوگا. اگر آپ نے اس طرح کیا کہ آپ نے اس کو پڑھایا سکھلایا, اس پر محنت کی, تو آپ کو قدر کرے گا. اس طرح میں نوجوان کا واقعہ سنا کس طرح, لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو اگلا کرو. یہ
یہ مروڑی چار رستہ کتنا دور ہے آپ سے؟ قریب ہے نا مروڑی چار رستہ؟ مروڑی چار رستہ پر ہمارے کسی صوبے کے بہت سارے مسلمان کی مزدوری کرنے کے لیے آئے اور ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزدوری جماعت میں نکلے. ہماری جماعت واڑہ میں وہاں ٹھہری ہوئی تھی. صبح 8-9 بجے ہوں گے اور چند نوجوان آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی کفن دینے والا غسل دینے والا نہیں ہے, آپ کو جانتے ہو تو آؤ. ہم لوگ اس کے ساتھ ہی گئے, اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ کے لیے تیار ہو. نماز جنازہ کے لیے ہم کھڑے ہوئے, ہمارے ساتھ کچھ کھڑے ہوئے, 2-4 نوجوان سامنے کھڑے, نماز پڑھا دیں ہمارے ساتھ. نماز پڑھانے کے بعد وہ نوجوان جو کھڑے تھے ان میں سے نوجوان کو پوچھا کہ یہ جو انتقال کر رہا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ نوجوان بیٹا کہنے لگا یہ میرا باپ ہے. مرضی ہونی چاہیے, اپنے باپ کا جنازہ ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے, اس میں نماز نہیں پڑھی. کون ہے؟ میرا باپ ہے. چھٹکے سے واپس ہوئے, کیوں نماز نہیں پڑھی اپنے باپ کا؟ کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں نماز جنازہ پڑھائی نہیں, سکھلائی نہیں. ہمارے باپ نے ہمارے جنازہ سکھلائی نہیں تھی, کون سا کے ذریعے مکتب کے ذریعے استاد کے ذریعے. میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ جو باپ زندگی میں اپنی اولاد کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں سکھائے, وہ باپ دنیا میں اس کا بدلہ دیتے ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے وہ نماز پڑھنے میں کیا. اگر ہم نے تعلیم دی تو وہ کندھے پر لے کر طواف کرے گا, اور اگر ہم نے تعلیم نہیں دی تو ہمارا جنازہ ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہم کوشش کریے کہ ان کو بولنا بیچنا بھی ہے, پہنچانا بھی ہے, اور آگے کو اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے, سبق کو یاد کرانا ہے, سکھانا ہے. یہ تو ہوا. ایک آخری بات بہت کام کی بتا ہوا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کے بعد آپ کی نسلوں میں آپ کے اولاد میں دین باقی رہے گا, وہ مسلمان باقی رہے گا. دیکھو مکتب ہے آپ کے یہاں چھوٹا سا, اس مکتب میں تعلیم دی جاتی ہے, قرآن سکھایا جاتا ہے. اب اگر مکتب میں استاد صاحب نے سکھایا, کیا سکھایا؟ سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام. یہ مثال ہے, اور ساری باتیں سکھاتے ہیں ہمارا سر وغیرہ بات سکھلائی بچوں کو. کیا سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام. ٹھیک ہے. اب وہ گھر پر گیا, تو یہ جو سکھانا ہے اس کو اس کے دل میں جمانا یہ خالی سکھانا کافی نہیں, وہ ہمارا عمل اس کے لیے ضروری ہے. اس نے گھر یہاں سیکھا کہ سچ بولنا فرض ہے, اب وہ گھر آیا تو گھر میں باپ کو بھی اس کے سامنے سچ بولنا پڑے گا, ماں کو بھی سچ بولنا پڑے گا, بھائی بہن کو بھی سچ بولنا پڑے گا, ماں کو چچا ہوگا تو بھی سچ بولنا پڑے گا. تو اس کا عقیدہ بنے گا, اس کا دھن بنے گا. تو استاد نے جو پڑھا ہے بالکل صحیح پڑھا ہے. تو استاد نے پڑھا کہ سچ بولنا فرض ہے, میرے سب گھر والے سچ بول رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوا استاد نے جو کہا سچ بولنا فرض ہے, وہ گھر پر آیا, گھر پر آیا ابا کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں, امی کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں, بھائی کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں, بھابھی کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں, بہن کو دیکھا جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ بیچارہ پریشان ہوگا, کنفیوز ہوگا. استاد نے یہ پڑھایا اور ہمیں بھی صحیح بات کیا ہے, صحیح بات کیا ہے. اب وہ دو نتیجے پر پہنچے, دو میں سے ایک نتیجے پر پہنچے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا اچھا اثر کتنا اچھا ہوگا اور برا کتنا برا ہوگا. اچھا اثر یہ ہوگا, بچہ یہ سمجھے گا کہ نہیں استاد صاحب نے جو پڑھا ہے وہ سچ تھا, یہ ماں باپ کا گھر والوں کا عمل اچھا نہیں سیکھے. اگر اس نے یہ نتیجہ نہیں ہے تب تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس نے خلاف نتیجہ لے گیا کہ یہ پڑھنے کی چیز ہے وہ کرنے کی چیز ہے, یہاں پڑھنے کی چیز ہے اور گھر میں جو دیکھا وہ کرنے کی چیز ہے, بس اس میں سے اس کے دل میں بگاڑ ہے. اب جو سچ کی قدر پیدا ہونی چاہیے, جھوٹ کی برائی پیدا ہونی چاہیے, کبھی نہیں ہوگی. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو صرف پڑھنے کی چیز ہے, کرنے کی چیز تو وہ ہے. پڑھنا یہ ہے کہ سچ بولنا فرض ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے. کرنا کیا ہے, جھوٹ ہی بولنا ہے, سچ بولنا ہے. تو میرے بھائی یہاں جو پڑھتے ہیں اس کا عملی نقشہ ہمیں پیش کرنا ہوگا, تب اس کے دل میں ایمان بچے گا, تب اس کے دل میں دین بچے گا. آج کے ماحول میں ہم سنتے ہیں اللہ سب کی بات فرمائے, بیٹیوں کی بات فرمائے کہ بیچاری بہت ساری مسلمان بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی. میں بنیاد بتاؤں مسلم
کی بنیاد خالی کالج نہیں ہے، اس کی بنیاد مکتب کی تعلیم کا نہ ہونا ہے، یا مکتب کی تعلیم اور گھر کا جوڑ نہیں ہے، گھر میں توڑ ہے، مکتب کی تعلیم کچھ ہے، گھر کا ماحول کچھ ہے، یہ بنیاد ہے۔ ورنہ اسلام اور دین کی شان یہ ہے، کیا شان ہے اسلام اور دین کی شان؟ ایک مرتبہ دین دل میں اتر جاتا ہے پھر وہ آدمی ہٹتا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اب مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور مکتب سے اپوزٹ کوئی تعلیم میں گھر میں وہ پیش کرتے ہیں، لہٰذا دل رچا ہی نہیں، اسی اس نے زبان سے پڑھا ہے، کان سے سنا ہے، بس رچا ہی نہیں اس کے دل میں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک ذمہ داری مکتب کے استاد کی ہے اور ایک ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ استاد جتنی باتیں پڑھائے، جتنی اچھائی سکھائے، جتنی برائی سے بچائے، اس کا عملی نقشہ گھر میں ہمیں پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر یہاں پڑھا اور وہاں نقشہ پیش کیا، سمجھو مکتب کامیاب۔ اور مکتب میں نہیں، روزانہ مکتب میں تمہارا بچہ، تمہاری بچی 5 گھنٹہ دے روزانہ، ایک نہیں 5، لیکن تمہارا گھر کا ماحول اس وقت کی تعلیم کے خلاف ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوگا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے بچے نے قرآن پورا کر لیا، نصاب پورا کر لیا، تعلیم اسلام، کبھی برہم میں نہ رہنا، خوش فہمی میں نہ رہنا۔ کیا ضروری ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی ہماری اولاد، ہماری نسل دین پر باقی رکھے، ان مکاتب کو مضبوط کرو، اور مکاتب سے جو سکھایا گیا ہے، تم نے اپنے دور سے سیکھا ہے، اس کا عملی نقشہ پیش کرو، تو کام چلے گا اور ہماری نسل باقی رہے گی۔ یہ اصل بات ہے، ہم تو کسی سے سمجھ میں آئے گا، کریں گے اتنا انشاءاللہ۔ مکتب کے تعاون کے سلسلے میں یہ بھی بات، ہمارے بچے کتنی سوچ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے کہ وہ سمجھنے کہ مسجد کیا ہے، وہ مسجد میں لاؤ۔ ابھی سے بچپن کی جو عادت ہوتی ہے وہ بچپن تک رہتی ہے۔ دیکھو شریعت کا نظام بھی کیا ہے، بچے کو نماز کب فرض ہوگی؟ وہ 15 سال کا ہوگا، بالغ ہوگا تب، وہاں تو فرض نہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ 7 سال کا ہو تو اس کو کہو نماز پڑھے، اور 10 سال کا ہو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو زبردستی کا سختی کرو۔ بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت ایسے بچے کو سختی نہیں براتا ہے، یہ ہم بات کو سمجھے۔ شریعت کا نظام نہیں ہے گھر میں نماز کا ماحول ہو، ہماری عورتیں گھر میں اہتمام سے نماز پڑھے تو کیا ہوگا، وہ بچہ بھی نماز پڑھے گا، گھر والے نماز پڑھیں گے تو کبھی وہ رکوع کرے گا، کبھی وہ سجدہ کرے گا، کبھی وہ کھڑا ہو نقل کرے گا، نقل کرتا ہے بچہ۔ گھر میں اس نے نماز کا ماحول دیکھا تو نماز کا اس کا ماحول، اس کا مزاج بنا۔ اب یہ دیکھتے دیکھتے 7 سال کی عمر کو ہو گیا ہے، اب کہنے کی ضرورت تھوڑی نماز پڑھو، کبھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن اگر شعور کیوں، ہم نے نماز پڑھی نہیں، نہ ہماری بیوی نماز پڑھ رہی، نہ ہماری بہن پڑھ رہی، نہ ہماری نام پاپا ماں پڑھ رہی، نہ کبھی ہم گھر میں سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے نہیں۔ اب 7 سال کی عمر کو نماز پڑھو، کیسے پڑھ گئے؟ وہ تو کوئی وہ بچہ کہ گھر کا ماحول ہے اس کے بعد بھی اثر نہیں لے رہا ہے، اس کے لیے کہا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو حکم کرو، پہلے ماحول پیش کرو پھر حکم کرو۔ ماحول پیش کیا، حکم کیا، پھر بھی نہیں پڑتا ہے، 10 سال کی عمر ہوئی، اب اس کو سختی کا حکم ہے۔ سختی کا حکم پہلے نہیں رہتا ہے، پہلے یہ کہا اب ہم نے ماحول پیش کیا، حکم کیا، 10 سال کا ہو گیا، سختی کرنے میں کھڑے ہو گئے۔ اور بار ہوشیار بچہ ہوتا ہے، ابو آپ مجھے دے دے تم کا پڑھ دو، امی تو مجھے دے دو تم کا پڑھ دو، بجے تو تم بھی سوئے رہتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کی منشا یہی ہے کہ آدمی گھر میں ماحول تیار کرے، اور اس کے بعد اچھا 7 سال کے حکم ہے جس کی وجہ یہ بھی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ مسجد کی طرف آتا ہے، اس کو معلوم نہیں مسجد کیا ہے، اور چھوٹا بھاگتا ہے، شور کی عمر ہو پھر اس کو مسجد میں لاؤ، 7 سال کا مطلب یہ بھی شور کی عمر کو پھر لاؤ۔ لیکن اس سے پہلے تو بیچارہ بچہ ہے، اس کو تو معلوم نہیں، وہ دوڑے گا تو دے گا کھیلے گا، اس کو بچہ ہے، تو اتنی شور کی عمر کو پہنچ جائے کہ بھائی وہ مسجد کیا ہے، عادت کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مطلب نماز پڑھنا ہے اور اس کو مسجد ہے، شور کی عمر کو تو بدلا نہیں ہے کہ آدمی گھر میں ایسا ماحول تیار کرے کہ جو مکتب میں پڑھتا ہے اس کی تعریف ہو، تو ہمارا بچہ ہمارے بعد بھی بیچ میں قائم رہے گا۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر ماں باپ کی فکر کرتا ہے
میرے بعد میری اولاد کہاں رہے گی، کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کیا پہنے گی، کیا کمائے گی، ہر ایک کی فکر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کبھی یہ فکر نہیں۔ نبی کیا فکر کرتے ہیں؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اگر یعقوب علیہ السلام بہت شدید القدر نبی ہے، جب انتقال کا وقت آیا اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم مسلمان ہو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ نبی پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی نے پورا ماحول پیش کیا ہے، پوری تعلیم کی ہے، پوری تربیت کی ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا بتانا ہے؟ بتلانا نہیں ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا ہے، ماحول مالک کا ڈرتا ہے، خراب ہے، برا ہے، تربیت کرتے ہوئے اس پر مطمئن نہیں بیٹھتا ہے، فکر کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت ان کو متوجہ بنایا ہے میرے پاس مسلمان رہو گے۔ میرے بھائی اس پرفتن دور میں اگر ہم ایسی فکر نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے ہمارے پاس مسلمان ہی بات ہے۔ کرنا ہے وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آدمی اگر چاہے کہ میں ہمیں ہوا میں تو پنکھا تو چلانا ہی پڑے گا، بغیر پنکھے کے ہوا میں یہ ہونے والا نہیں ہے۔ بھوک لگی تو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا، بغیر کھایا تو پیٹ بھرے گا نہیں۔ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہی پڑے گا۔ ہم نے فکر کی ہے نا کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا پہنے گا، تو ہمیں یہ بھی فکر ہمارے گھر کو ہمارے دین پر بھی قائم نہیں رہنی ہے۔ اس سب کی تو فکر ہے، اس کی فکر چھوڑ دیں، اور اس کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلم معاشرے میں مکتب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مکتب کو بہت آگے ہے، اور اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ نگاہ ایسا بڑا کہ صبح کا اس کا وقت تعلیم میں ہوتی ہے، صبح سویرے اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے کام میں جانا چاہیے، اس کا اثر کرتا ہے۔ یار آپ کے یہاں جو ایسا چلا ہے اس کو غلط نہیں بتائے۔ دیکھو میں نہیں کہتا تم جنتا دو، تم پیسہ دو، نہیں، میں نہیں کہتا اولاد دو، اپنی اولاد کو وقت دو، محنت دو، یہ بنیاد ہے۔ جب تمہارے دل میں خبر آئے گی کہ ہمارا یہ بچہ پڑھ رہا ہے، دین حاصل کر رہا ہے، دنیا تو بے تحاش رہیں گے، کہیے انشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شامل ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات وہ تو ہو گیا زیادہ، ایک بات اور یاد آئی، وہ آپ کو کیا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے آپ کے سامنے کسی نے قرآن پڑھی اور کسی نے آپ کی جو بھی پڑھا، بچے اس کے ذریعے سے کیا تاثر دے رہے ہیں، کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالی پڑھیا نہیں، ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں، بہت بڑا سبق دے رہے ہیں۔ وہ کیا کہ دیکھو ماں باپ سے کہہ رہے ہیں، اپنے وڈیروں سے کہہ رہے ہیں، بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے اچھا بننے کی، نیک بننے کی۔ ہمارے استاد نے تھوڑی محنت کی تو ہمارے اندر اتنی اچھائی ہوئی، اب آگے ہمیشہ کے لیے اچھا بنانا، اچھا باقی رکھنا یہ وڈیروں تمہارا کام ہے۔ استاد نے تھوڑی محنت کی ہے اور تھوڑے وقت میں محنت کی، تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت کی وجہ سے ہماری صلاحیت کا تمہیں پتہ چلا کہ ہم پر اچھی محنت کی گئی تو ہم اچھا سیکھے، اب تم اچھا ماحول دیں گے تو ہم اچھا بنیں گے، اور اچھا ماحول دیں گے برا دیں گے تو برا بنیں گے۔ یہ پیغام ہے ہر بچے کا، اپنے بڑوں کو مکتب کے اس جلسے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بھئی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، لائقات ہے اس میں، اب اس کا استعمال کرنا تمہارا کام ہے۔ تم اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا، برا کرو گے تو برا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یہ پیغام اس کو بھی آگے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اس مقصد کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ شان اس مقصد کے ذریعے سے تمہارے اولاد کی نسلوں کی دین کی حفاظت فرمائے، دین کی بقا کا فیصلہ فرمائے۔ ہر آدمی یہاں کا رہنے والا مقصد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، مقصد میں پڑھنے والے کو محبت سے نگاہ دیجیے، مقصد میں پڑھانے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ادب سے دیکھیے۔ تم سے کوئی تعاون نہیں ہوتا، نہ کرو، تم سے کوئی تعاون نہیں، اچھی نگاہ سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، ادب احترام کا معاملہ کرو۔ یہ بھی تجربہ ہے، بہت سارے بیچارے لوگ ایسے تھے کہ دینی اعتبار سے کوئی پڑھے لکھے نہیں، لیکن انہوں نے ان مکتب میں پڑھنے والے طلباء کو ادب احترام کی نگاہ سے دیکھا، پڑھانے والے اساتذہ کو ادب احترام کی نگاہ سے دیکھا، اللہ نے ان کے گھر بڑے بڑے علماء پیدا کیے۔
میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنا اور حضرت مولانا احمد اللہ صاحب آتے ہیں یعنی حسین ایرانی کے بہت بڑے شیخ حدیث تھے. ان کے والد مؤذن تھے، اذان دینے والے، لیکن عادت تھی اہل علم کی، علماء کی، مدرسین کی، حافظ صاحب کی بہت قدر کرتے تھے. بس اسی عادت احترام قدر و محبت کی وجہ سے اللہ نے اس مؤذن سے آپ کے یہاں بہت بڑا شیخ حدیث پیدا کیا. آپ کا کام یہی ہے، آپ محبت سے لے کے، شفقت سے لے کے، ادب احترام سے لے کے. یہ تو ایک بات اور یاد آ گئی، ہمارے بچے اور بچے ہمیشہ اپنی سائڈ بول رہے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے بچہ آگے کہتا ہے موسم نے بہت مارا، یعنی مارا ہوتا نہیں، ہم دیش میں موسم میں مارا چلو اور موسم میں مارے. خالی تعلیموں کی سن کر، خالی بچوں کی سن کر اساتذہ کا خراب نہیں ہونا چاہیے. اساتذہ سے بھی ہم درخواست کریں گے محبت سے، شفقت سے مانوس کر کے پڑھائیں، لیکن کبھی تعلیموں کی بات کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو تعلیم میں وہ تو اپنے سائڈ نکالتا ہے، وہ تو کسی طرح چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھے یہاں نہ بھیجے، اس لیے وہ سب کچھ کہے گا، اس میں نہیں آنا چاہیے. اور کبھی وہ کہے گا استاد نے مارا تو کہے گا استاد کا مارا ہوا ضائع نہیں رہے گا، استاد کا مارا ہوا تجھے مارا کر رہے گا. دنیا میں جتنے بنے میں سے بنے ان کا ساتھ کرا، ان کے دل بھی استاد کا آدر رہتا، تمہارے دل میں بھی استاد کا آدر رہتا، ان کے دل میں بھی آدر رہتا. دیکھو کہ تمہارے بچے کا اللہ تعالیٰ شام اس کا عمل کو پتا فرمائے. کوشش کی ہمارا جو بھی بھائی اس بستی میں رہنے والا ہے، ہماری کوشش ہے اس کا بچہ مکتب میں پہنچے. آپ کہیں گے بہت سارے تو مکتب کی بات کرنا ہے، اسکول کی تو بات نہیں کر رہے. اسکول کی تو اتنی فکر ہے کہ جتنی ہونی چاہیے اس سے بھی زیادہ ہے. اصل فکر ہے اس کو، باپ کو بھی فکر ہے، ماں کو بھی فکر ہے، بھائی کو بھی فکر ہے، بھائی کو بھی فکر ہے. وہ فکر اس کی نہیں ہے، اس نے اس کی فکر ہے. میں نہیں کہتا اسکول نہ پڑھا، اسکول بھی پڑھا، ہمیں اسکول کی فکر ہوتے ہیں، مدرسے کی فکر، لیکن ہماری نیت لہٰذا اس کو غرض ہونی چاہیے. لہٰذا آپ اس میں بیٹھ کر وقت بھی اچھا رہنا چاہیے کہ جس سے وہ اچھی طرح تعلق حاصل کر سکے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ شام کو آپ کے کوشش کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دین سے مالا کریں اور یہ بچے آپ کے بعد قومی ملک زندگی گزارے اور ایسے اچھے اعمال کریں کہ آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ نجات اور آخرت میں ذریعہ نجات کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہوئے اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، عمل کو فرمائے. یہ جو باتیں آپ کو بتلائی ہیں سب کیا ہے نہیں انشاءاللہ آپ لوگ اور اپنی ماں بہنوں کو یاد کراؤ، ماں بہنوں کو یاد کراؤ کہ ہم اس کی ساری بچوں کی ساری فکر کرتے. ہماری دنیا بھی فکر ہے کہ مسلمان بھی دنیا سے ہے، مسلمان بھی دنیا میں رہے. میرے بھائی دنیا میں جتنے فساد ہے میں کہتا ہوں صحیح مسلمان نہیں ہے. اگر صحیح مسلمان ہو جتنے فساد کو جڑ نہیں جاتا. اور اس کا زندہ مشاہدہ رہا اتنے سارے فتنے، اتنے سارے فسادات، اتنے سارے دنگے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے وہ برا نظر اس کی عورتوں کو اپنے بچوں کو لے کر مغرب کے بعد بھائی کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والا ہے وہ گھر کریں گے. ہم مسلمان نہیں رہے صحیح معنی میں ہم نے اسلام کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. اگر اسلام کے تقاضے کو پورا کریں تو بیچاری وہ بھولی والے قوم جو درخت کو پوچھتی ہو، وہ قوم جو سورج اور چاند کو پوچھتی ہو، اگر کوئی صحیح مسلمان تو اس کو نہیں کریں ایسے قوم. لیکن ہم اپنی سے قوم ہیں کوئی مسلمان تو پھر دیکھو اللہ کی کیسی نصرت آتی ہے اور عمل ایسا ہوتا ہے اور یہ مسلمان یاد رکھنا ہے. یہ سب بات ہے. اللہ تعالیٰ شام ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں الحمدللہ رب العالمین رضا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا عاصم عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي أتنفر بنفس أموال جماعنا وقبول فرمان أموال جماعنا معافى أموال جماعنا صدق فرمان. اللہ زندگی دنیا میں زندہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی اپنے نسلوں کی
ایمان کی حفاظت کی شکل اور صورتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اسباب مہیا فرما جس سے ہم اپنی نسلوں کو دین پر قائم کر سکے۔ اے اللہ یہاں جو اس بستی میں مکتب ہے، اے اللہ اس بستی کے اس مکتب کو قبول فرما، اس کی تعلیم کو قبول فرما، اس سے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مکتب کو آباد کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم اپنے گھر کی ضرورت سمجھتے ہیں، اے اللہ پوری بستی والے اس کو اپنے دین کی ضرورت سمجھے، ایسا ان کا خیال اور ایسی سوچ نصیب فرما۔ مکتب سے محبت نصیب فرما، مکتب کا ادب احترام نصیب فرما۔ مکتب کے تقاضے کے سلسلے میں آپ نے اپنے قدرت سے جو بات کہلوائی، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجیے، اے اللہ فرمانبردار بنا دیجیے، اے اللہ نیک کام کرنے والے بنا دیجیے، اے اللہ برے ماحول میں اس کی حفاظت آپ ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم سے اچھی تربیت کروا لیجیے اور ان کی حفاظت کروا دیجیے، اے اللہ آپ حافظ حقیقی ہیں، ان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ نیک صالح بنا دیجیے، صحت عافیت کو مجھے عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی دنیا آخرت کی نعمت اور بھلائی سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہر پریشانی سے، ہر مسائل سے، ہر مومی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جہاں کہیں مدد کی ضرورت ہے اپنے فضل سے اس کو قائم کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجیے، جہاں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر نصیب فرما دیجیے، اے اللہ خیر کو مقدر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ نصیب فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ یہ پہلا سال اجلاس ہے، اے اللہ کی انتہا قبولیت نصیب فرما، آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر اے اللہ اس سمن میں ہمیں آباد رہنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی میں آبادی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، دوسرے بھائیوں کے بچوں کی فکر کریں، اے اللہ ہمارے اس محلے میں، ہماری اس آبادی میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اے اللہ اپنی دینداری کی فکر ہمیں نصیب فرما، جو بے نمازی ہے ان پر نماز کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان والے ان کی پریشانیوں میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں سے، دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہو گیا عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ دینا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور تیرے صالحین کی برکت سے قبول فرما، وصلی اللہ